تکبیر تحریمہ کر کر کانوں تک ہاتھ اٹھانا ہے، اللہ اکبر، کانوں تک ہاتھ اٹھا کر ناپ کے نیچے باندھ لینا ہے۔ باندھنے کے بعد ثنا پڑھیں گے، یعنی کہ سبحانک اللہم و بحمدک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عید الفطر کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ پریکٹیکل آپ لوگوں کو ویڈیو کے ذریعے سے بتایا جائے گا، دکھایا جائے گا، تاکہ عید کی نماز آپ لوگ اچھی طرح سے پڑھنا سیکھ جائیں۔ پریکٹیکل دکھایا جائے گا۔ تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، میرا ایک بھائی اس نماز کو بتائے گا کہ کس طرح نماز پڑھا جائے گا۔ یہ میرا بھائی ہے۔ تو سب سے پہلے عید الفطر کی نماز پڑھنے کے لیے ہم لوگ من میں نیت کر لیں گے، یا زبان سے بھی کر سکتے ہیں۔ اس طرح کریں گے کہ عید الفطر کی جائے 6 تکبیر 2 رکعت، عید الفطر کی 2 رکعت ہوتی ہے، جائے 6 تکبیر اس امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، اس طرح نیت کر لیں گے۔ یا عید الفطر کی نماز پڑھ رہا ہوں، اس طرح نیت کر لیں گے تو بھی صحیح ہوگا، ٹھیک ہے، نیت کر لیے۔ اب آپ کو سب سے پہلے تکبیر تحریمہ کر کر کانوں تک ہاتھ اٹھانا ہے، اللہ اکبر، کانوں تک ہاتھ اٹھا کر ناپ کے نیچے باندھ لینا ہے۔ باندھنے کے بعد ثنا پڑھیں گے، یعنی کہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد 3 تکبیر ہم کہیں گے، یعنی کہ امام 3 تکبیر کہے گا، اور ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا ہے اور ہاتھ کو چھوڑ دینا ہے، لیکن تیسری تکبیر میں ہاتھ کو باندھنا ہے۔ کس طرح؟ سب سے پہلا تکبیر ہاتھ چھوڑتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھانا ہے، اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیجئے، ایک تکبیر، اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیجئے، دوسرا تکبیر، تیسرا میں ہاتھ باندھ لینا ہے، کانوں تک ہاتھ اٹھا کر، اللہ اکبر، ہاتھ باندھ لینا ہے۔ اب پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اچھا، پڑھنا نہیں ہے، چونکہ آپ امام کے پیچھے پڑھیں گے تو آپ خاموش رہیں گے۔ امام پڑھے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھ کر ایک قرات پڑھے گا، ایک سورہ پڑھے گا، جیسے کوئی بھی ایک سورہ ملا دیا۔ اب ملانے کے بعد امام رکوع کرے گا تو آپ بھی رکوع میں چلے جائیے، رکوع میں چلے جائیے۔ رکوع کی تسبیح ہے 3 بار، سبحان ربی العظیم پڑھ لیں گے، پھر اس کے بعد آپ کھڑے ہوں گے، امام بولے گا سمیع اللہ لمن حمیدہ، آپ بھی ربنا لک الحمد کہہ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد امام رکوع میں سجدہ میں جائے گا، اللہ اکبر کہہ کے آپ بھی سجدے میں چلے جائے اللہ اکبر کہہ کر۔ سجدے کی جو تسبیح ہے 3 بار پڑھ لیں گے، سبحان ربی الاعلی 3 بار پڑھنے کے بعد امام اللہ اکبر کہہ کر اٹھے گا، آپ بھی اٹھیے۔ ایک بار ہوا سجدہ، پھر اسی طرح دوسرا سجدہ کریں گے، امام بولے گا تو اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے ہم لوگ کھڑے ہو جائیں گے۔ اب امام صاحب سب سے پہلے قرات کرے گا، تو سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد ایک سورہ ملایا۔ اب ملانے کے بعد رکوع میں نہیں جانا ہے، یہ یاد رہے، رکوع میں نہیں جانا ہے۔ اب ٹوٹل 4 تکبیر امام صاحب کہے گا، آپ بھی اس کے پیچھے پیچھے کہیں گے۔ چوتھی تکبیر میں رکوع میں چلا جانا ہے۔ سب سے پہلا تکبیر اللہ اکبر، کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دے، ایک بار، دوسرا اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دے، تیسرا اللہ اکبر، کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دے، چوتھا تکبیر میں اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جانا ہے، اللہ اکبر، چوتھا تکبیر میں رکوع میں جانا ہے اور رکوع کی تسبیح پڑھنا ہے، سبحان ربی العظیم 3 بار، پھر کھڑے ہو جانا ہے اور پھر سجدے میں جانا ہے۔ اس کے بعد سجدے 2 بار کیا جاتا ہے، اس کے بعد امام صاحب سجدے میں جو پڑھنے کا ہم لوگ کو پتہ ہی ہے، اس کے بعد امام صاحب سلام پھیرے گا، آپ بھی سلام پھیر دیجیے گا۔ تو یہ تھا عید الفطر۔ تو آپ لوگوں نے دیکھا کہ عید الفطر کی نماز کس طرح پڑھی جاتی ہے، کس طرح ادا کی جاتی ہے۔ یہاں پر مختصر بتا دیا گیا ہے ویڈیو کے ذریعے سے، تاکہ آپ لوگوں کا جو مین پوائنٹ ہے سمجھنے کا وہ سمجھ میں آ جائے۔ جیسا کہ 2 رکعت جس طرح پڑھا جاتا ہے سیم اسی طرح پڑھنا ہے، بس خالی جو جائز تکبیر ہے اس کو یاد رکھنا ہے۔ پہلی رکعت میں جائز تکبیر کب ہے؟ ثنا کے بعد ہے، پہلی تکبیر میں ثنا کے بعد ہے، یعنی کہ قرات شروع کرنے سے پہلے جائز تکبیر کہنا ہے، یہ پہلی رکعت میں۔ لیکن دوسری رکعت میں کیا ہے؟ پہلے قرات ہوگا، اس کے بعد جائز تکبیر بولنا ہوگا، یعنی کہ رکوع میں جانے سے پہلے
تکبیر ہے. بس یہ 2 چیز یاد رکھنا ہے. 2 رکعت میں 2 چیز یاد رکھنا ہے بس. تو اس طرح ہم لوگ عید الفطر کی نماز ادا کریں گے. امید ہے آپ لوگوں کو عید الفطر کی نماز کا طریقہ بہت اچھی طرح سے آ گیا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ